ویسے پہلے سوال تو یہ عامر صاحب پوچھنا چاہیے کہ لیڈر آف دا ہاؤس تو تھے اسحاق ڈار صاحب، لیکن یہ ظاہر ہے بہت عرصے تک تو لندن میں تھے، تو وہاں موجود ہی نہیں تھے ہاؤس میں، سینٹ میں کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن چلیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو، آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آگے بڑھنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سکت ہے ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پر وہ بہت کم ہو گئی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ کردار ادا کرنا نظر آ رہا ہے، ضروری سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ ایک ہوا بری ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے حق میں، اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے مخالف ووٹر ہوں گے یا جو ان کو پسند نہیں کرتے تو اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے پاکستان پیپلز پارٹی. اور ٹھیک ہے یہ سیاست ہوتی ہے، اور کم سے کم گالی گلوچ تو نہیں ہو رہی، کچھ نکات ہیں اس پہ اعتراض اٹھا رہی ہے، چلے ٹھیک ہے وہ بھی ان کا حق ہے اور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ایسی چیزیں ڈھونڈ رہی ہے، اس کا میں نے جواب تو دے دیا. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ اگر ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ظاہر ہے صرف ووٹر کی بات نہیں ہے، کسی کو تو مخالفت کرنی ہوگی، کسی کو تو بات کرنی ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی ظاہر ہے ووٹر کا ہم ووٹر پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جو مخالفت کری ہے، جو اعتراضات اٹھا رہی ہے، جو بات کری ہے، یہ محض انتخابی عمل میں کچھ اپنی طرف کچھ ووٹر مائل کرنے کے لیے کری ہے، واقعی اصولی طور پر ہے. ظاہر ہے اگر ہم بات پیچھے جائیں تو پی ڈی ایم حکومت میں شمولیت، اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ بھی اس وقت ان کی سیاسی ضرورت تھی، اس وقت یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ضرورت ہے. اسی طرح جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ بالکل بھول نہیں سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بھی تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف تھے، جو دو بڑے عہدے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس تھے. یہ جو مخروط حکومت کہہ سکتے ہیں، مجبوری کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے اس وقت علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کریں نواز شریف کی. تو یہ نواز شریف کی بھی سیاسی ضرورت ہے، مجبوری ہے کہ وہ یاد ہمیں دلائیں کہ جو بہت ایک ہم سنہرا دور تھا ان کا ہی دور تھا. بھول جاتے ہیں کہ اگر ریڈ فلیگ دیا گیا تھا، ان کا بھائی اور ان کا جو سمدھی ہے وہ کی پوزیشنز پہ موجود تھی ایک مخلوق حکومت میں، اور جو پالیسی یا ڈائریکشن تھی وہ ان کی طرف سے آ رہی تھی، جس پہ ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، تو ان کی اپروول موجود تھی. تو ٹھیک ہے یہ سیاست ہے، سیاست میں ایسے ہوتا ہے، سب کرتے ہیں، مجبوری ہے. اچھا مزمل، عنبر کی بات سے ہی یہ بات نکلی، اور آپ سے ایک بار پھر میں اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، آپ نے یہ تو نشاندہی کر دی کہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ روز صبح اٹھ کر پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی نیا بہانہ ڈھونڈے گی. لیکن عنبر نے جن دو چیزوں کا ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کون سی اس کی بنیادی وجہ ہے؟ یہ کبھی ہلکی، کبھی تیز، کبھی گرم، کبھی ٹھنڈی چلتی ہوئی سیاسی ہوائیں ہیں اس ملک کے میں جو اصل وجہ، یہاں جیسے کہ عنبر نے کہا کہ یہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت ایسا کر رہے ہیں، یا یہ ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے؟ جی مزمل. فیکچولی ایک بات کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا عنبر کے لیے کہ اسحاق ڈار صاحب لیڈر آف دی ہاؤس بنے تھے واپس آ کر، جب انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا اور وزیر بن گئے تھے. جب وہ لندن میں تھے تو پھر وہ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں تھے. ستمبر 2022 میں تھی تو لیڈر آف دی ہاؤس پی ٹی آئی کا تھا. اس کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس جو تھے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی رہے کچھ عرصہ. لیکن یہ جب ڈار صاحب واپس آئے تو بنے وہ لندن بیٹھ کے لیڈر آف دی ہاؤس نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے بطور سینیٹر حلف ہی نہیں لیا ہوا تھا. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ دوبارہ آپ نے کیا کہا اسی پروگرام کو ریوائنڈ کر کے آپ سن لیجئے گا. میں نے کہا تھا وہ سینٹ میں نہیں تھے، میں نے لیڈر آف دا ہاؤس کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا وہ واپس آئے. وہ سینٹ میں نہیں تھے تو لیڈر آف دی ہاؤس بھی نہیں ہو سکتے تھے. سینٹ میں آئیں گے تو لیڈر آف دی ہاؤس بنیں گے. تو وہی تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس میں لندن کا کوئی ذکر نہیں تھا. جب وہ لندن تھے تو نہیں تھے.
وہ آپ نے میں وہ فیکچولی آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. آپ ایسا تاثر دے رہی تھی اپنی گفتگو سے جیسے وہ لندن بیٹھے لیڈر آف دی ہاؤس بن گئے تھے. میرے الفاظ تھے کہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا سینٹ کی ایکٹیویٹیز میں کیونکہ غیر حاضر رہے تھے, تو اس لیے تب وہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی نہیں تھے. اوکے, وہ جب پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تو لیڈر آف دی ہاؤس بنے. 1%. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھائیں ذرا مزمل, پلیز آگے بڑھائیں اس بات کو. غیر حاضر رہتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر آپ مانیٹر بن جاتے ہیں, یہ تو سوال بنتا ہے نا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. لیکن جب بندہ ٹیم سے باہر ہو اور جب واپس آئے تو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ ہی کھیلتا ہے. آ کر 12th مین تو بن نہیں جاتا. اگر آپ کسی وجہ سے ٹیم سے باہر بٹھا دیے گئے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ ہی کھیلیں گے, آپ کو واپس نئے سرے سے شروع نہیں کریں گے. یہ پرنسپل بھی امبر کو پتا ہونا چاہیے. لہذا یہ ان کی اس دلیل میں بھی مجھے وزن نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی وہ تنقید کرنا چاہتی ہیں ظاہر صاحب پہ, ان کے حق ہے, وہ کھل کر کریں. ان کو ان کے تنقید ہے تو وہ ضرور کرنا چاہیں, وہ کرنا چاہتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت مسلم لیگ نون کو نشانہ اسلایا ہوا ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتی. وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ, پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. ان کا الیکشن اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ سافٹ کارنر رکھیں, ایڈجسٹمنٹ ہو جائے نہ ہو, اس کے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں جیسے کہ پی ٹی آئی نے ان کا ووٹر اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا. تو لہٰذا ان کی ٹارگٹ پی ٹی آئی نہیں ہے الیکشن میں, جو مجھے سمجھ آتا ہے. وہ 9 مئی کا ذکر نہیں کریں گے, وہ اور چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے, وہ صرف نون لیگ پر بات کریں گے کیونکہ وہ اینٹی نواز ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کے پاس ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک سیاسی کھیل ہے جس میں وہ ووٹر کو اپنی طرف لانے کے لیے روز صبح اٹھ کر مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو نہیں کریں گے. آپ ان کے منہ سے عمران خان, پی ٹی آئی, اس کا کوئی بات نہیں سنیں گے, صرف نون لیگ سنیں گے کیونکہ ان کا ووٹ بینک وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک الیکشن اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے مزمل, you made your point. رائٹ مزمل, you made your point. اور امبر پہلے کی طرح ویری کوئکلی میں پھر سے مزمل کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ صحیح ہے. 3 مہینے کا وقت ہے الیکشن سے پہلے. ویری کوئکلی, ڈو یو تھنک دس اسٹریٹجی ول سکسیڈ؟ ویسے یہ وہی اسٹریٹجی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, الفاظ فرق تھے. لیکن چلے ٹھیک ہے, آپ مزمل کی بات زیادہ مانتے ہیں تو سن لیتے ہیں. ول اٹ سکسیڈ؟ دیکھیے اس میں ایک جو لمیٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک سندھی پارٹی بنا لیا ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی طرف مائل کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ ان تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں کرپٹ سمجھتے ہیں. زرداری صاحب اس میں کوئی کم نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بہت ہدف بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, سربراہ اور دیگر لیڈرز کی طرف سے. تو یہ جو لاس ہوا ہے پاکستان پارٹی کا 2013 میں بھی, جب میں ووٹر سے بات کر رہی تھی تحریک انصاف کی, تو ہمیشہ یہی بتایا جاتا تھا ہاں پہلے ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالتے تھے, اب ہم تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے. تو ان کو واپس اپنی طرف مائل کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر میں اس حد تک اتفاق کرتی ہوں کہ شاید الیکشن کے وقت الائنس اتحاد ہوگا, کہیں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, وہاں تک شاید کامیاب ہو سکتا ہے. ووٹر مجھے نہیں لگتا واپس جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف.